الحمد لله الذي خلق فسوى، الحمد لله الذي قدر فهدى، الحمد لله الذي أمات وأحيا، الحمد لله الذي أضحك وأبكى، الحمد لله أحمده حمد شاكر ذاكر مخبت لربه الأعلى، أحمده سبحانه وتبارك وتعالى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وحبيبه المجتبى ونبيه المصطفى، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أئمة الهدى ونجوم الدجى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى، صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، اللهم ارزقنا شفاعة نبينا محمد المصطفى. منظر ہے صحابی ایک تشریف لاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن کی یہ سورت تلاوت کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے اس سورت کو پڑھوں۔ تصور کیجئے کہ جس انسان سے یہ بات کی جا رہی ہے اس کا حال کیا ہوگا۔ ان کے سامنے تلاوت کون کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ کون بتا رہا ہے؟ الصادق الامین بتا رہے ہیں۔ وہ صحابی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پڑھیں، شروع کیجئے۔ اس کام میں ان کو اپنے رب کی رحمت اور اس کی طرف سے ملنے والے شرف کا احساس ہوا۔ انہوں نے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ کیا اللہ نے میرا نام لے کر انس کہہ کر یہ کہا ہے کہ انس کے سامنے یہ سورت پڑھی جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں، نعم۔ وہ صحابی وہیں پہ رونا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ میرا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کر رہے ہیں، میرا ذکر آ گیا، اللہ نے ذکر کر دیا۔ ایک واقعہ ہے، نعمتوں میں جو آپ کو ملی ہیں، جو آپ کے حالات تھے، جیسے بھی ہیں، آپ جیسے بھی ہیں اس طرح کے معاشرے میں موجود لوگوں کو اپنے ساتھ مثبت انداز میں اپنا کمپیئر کر لیں، اپنا ان کے ساتھ ایک جو تقابل ہے وہ کر لیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ میرے رب کی مجھ پر کچھ خاص نعمتیں اور مہربانیاں ہیں۔
عام شخص بھی اس کو کچھ نہ کچھ ایسا محسوس ہوگا کہ میرے ساتھ والے اس تکلیف میں یا اس مشکل میں، اس پریشانی میں ہیں، اور میرے لیے تو اس چیز کی کوئی اہمیت ہی نہیں، وہ مجھے اتنی فراواں ملی ہے۔ صحابہ کرام کتنے تھے؟ لاتعداد، لیکن ان میں سے وہ شرف انس کو مل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب بتاتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے یہ تلاوت کی جائے، تمہارے سامنے پڑھا جائے قرآن کا حصہ، وہ کہنے لگے کہ میرا نام لیا ہے۔ جو نعمت اللہ نے آپ کو خاص طور پر دی ہے، اس نعمت کے ذریعے اپنے رب کی اپنے پر خاص رحمت کو پہچان لیجیے۔ وہ صحابی رو پڑے تھے، آپ بھی اپنی آنکھوں کو اللہ کی نعمتوں کا احساس کر کے آنسو گرانا سکھا لیجیے۔ یہ رونا بھی عبادت ہے، یہ رب کے ساتھ بندے کے تعلق کا ایک تھرمامیٹر ہے، ایک پیمانہ ہے، آلہ ہے، جس سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیغامات اور اس کی آیات سنتے ہوئے میں کس سطح پر کھڑا ہوں۔ یہ قرآن کریم پڑھتے جائیں، ایک پیغام جو بار بار ملے گا، سوچنے کا، سمجھنے کا، یتدبرون، یشعرون، یتفکرون، عقل کو استعمال کرنے کا، ذہن کو اللہ کی آیات سے جوڑنے کا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ دل سے ایمان سے بھرے ہوئے مومن وہ ہیں جن کے سامنے جب رب کا ذکر ہوتا ہے، وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ مومن وہ ہے، تعریف مومن کی قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ مومن صرف اور صرف، دیکھیں، انما عربی زبان کا خاص لفظ ہے جو انتہائی تاکید کے لیے آتا ہے۔ جب جس جملے میں آئے اس کا مطلب ہے سارا معاملہ اس کے اندر مختصر صرف اور صرف ایسا ہوگا۔ انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جو دل سے ایمان کی کیفیت میں ہوتے ہیں، وہ ہیں جب اللہ کا ان کے سامنے ذکر کیا جائے لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس رب کی آیات پڑھی جائیں زادتہم ایمانا، ان کے ایمان کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ اور پھر قرآن ایک جگہ کہتا ہے اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان کے سامنے ایک مہربان رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں وہ روتے ہوئے سجدوں میں گر جاتے ہیں۔ ایک سوال ہے، روتے ہوئے سجدے میں گر گئے یا سجدوں میں گرتے ہوئے رو رہے ہیں؟ دونوں مفہوم ٹھیک ہے۔ کیا آپ کو وہ درجے کبھی ملے ہیں؟ اتنا تعلق آیات الرحمن کے ساتھ ہے، اتنا فہم سن کر ہے، کیا اتنا کم از کم دین اور اسلام اور قرآن پر محنت کی ہے کہ اللہ کی باتیں سامنے آئیں تو کچھ سمجھ آتا ہے؟ سمجھ آئے گا تو پھر ہی رونگٹے کھڑے ہوں گے نا۔ جب سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی اور صرف عین غین سین صاد کسی نے پڑھا دیا اور کہا بس ٹھیک ہے اتنا ہی قرآن کافی ہے، یہ درجات محنت کرنے سے ملتے ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے مثانیہ، ایسی آیات ہیں جو دہرائی جاتی ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی یہ جو جلد ہے، یہ جو کھالیں ہیں، یہ کب کپاتی ہیں، وہ کب کپاتی ہیں۔ وہ صرف ایک دور کے ساتھ مخصوص نہیں تھا،
ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر اس خوف کی وجہ سے ان کی یہ جلدیں نرم ہو کر اور ان کے دل نرم ہو کر رب کے ذکر میں مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ وَإِذَا سَمِعُوا الرَّسُولَ ایک اور گروہ کا ذکر ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ پیغام جو رسول پر کی طرف نازل کیا گیا جب وہ لوگ سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تم دیکھو گے کہ ان کی نگاہیں، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ آنکھوں سے وہ آنسوؤں کی ایک قطار ہو، ایک لڑی ہو، وہ آپ کو نصیب ہوا ہے؟ کسی اور کی نہیں، میں اپنی آپ اپنا سوچیں۔ یہ رونا اور آنکھوں سے آنسو بہانا کیوں ضروری ہے آپ کے لیے؟ نمازوں پر محنت کیجئے، اسی طرح رب کے سامنے رونا بھی ایک عبادت ہے۔ ان کیفیتوں میں جائیے، اس کے اسباب جمع کیجئے۔ اس لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن الی الضرع، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس طرح نکلا ہوا دودھ واپس جانور میں نہیں جا سکتا، اس کے اس حصے میں نہیں جا سکتا، اسی طرح جو شخص اللہ کے ڈر سے رویا ہوا ہو وہ آگ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ چند آنسو اس دوزخ کی آگ سے روک لیں گے، وہ چند لمحوں کا آنکھوں سے، نگاہوں سے انسان کا رونا، اپنے گناہ یاد کر کے، غفلتیں یاد کر کے، رب کی نعمتوں کا احساس کر کے، وہ چند لمحوں کا رو لینا اس کو آگ پر اور آگ کو اس پر حرام کر دیتا ہے۔ یہ رونے کی کیفیتیں تب آتی ہیں جب قرآن کے ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے جملوں پہ کچھ محنت انسان نے کی ہو۔ جس طرح کمنٹری انگلش میں سمجھ کے اسکور بورڈ کا پتہ ہوتا ہے، میچ کا تجزیہ پتہ ہوتا ہے، کم از کم اتنی محنت کر کے قرآن پہ بھی وہ رب کی ساری باتوں کچھ تو سمجھنے قابل ہو۔ حضرت عمر نماز تہجد پڑھ رہے ہیں، نماز تہجد پڑھتے ہوئے آیت ایک سورت پڑھ رہے ہیں، وہ ایک آیت ایک جملہ ان پر اثر کر جاتا ہے، اس میں ان کی سوچوں کا جو اضطراب ہے، وہ مضطرب سوچیں اس میں اٹک کے رہ جاتی ہیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے مسلسل صورتوں کے اندر آیتوں کے اندر جملے ہوتے ہیں، یہ جملے بندے کو چین نہیں لینے دیتے، یہ بندے کو غافل نہیں ہونے دیتے، یہ مختلف پیغامات بدل کے بار بار دیتے رہتے ہیں۔ عمر تلاوت کر رہے ہیں، ایک جملہ آتا ہے ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب آ کے رہے گا، ما لہ من دافع، اس کو کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے۔ عمر ایک آیت سنتے ہیں ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب ہو کر رہنے والی چیز ہے، ما لہ من دافع، اس عذاب کو کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے۔ عمر بیمار ہو جاتے ہیں سوچتے سوچتے، لوگ آ کر عیادت کرتے ہیں، مہینہ گزر جاتا ہے، عمر اٹھ نہیں سکتے رضی اللہ عنہ۔ وہ لرزنا، وہ کانپنا، وہ آنکھوں سے آنسو نکلنا، ان عذاب ربک لواقع، ایک ماہ تک لوگ عیادت کرتے رہتے ہیں، عمر اٹھ نہیں سکتے۔ رب کہہ رہا ہے کہ عذاب آ کے رہے گا، عمر کہاں ہوگا؟ عمر اپنے بچوں کو کیسے بچائے گا؟ عمر کیسے برداشت کرے گا؟ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، حکم دیتے ہیں
مروا ابا بکر یصلی بالناس، جاؤ جا کے ابو بکر سے کہو لوگوں کی جماعت کروا دے۔ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا ان ابا بکر اذا قام فی مقامک لم يسمع الناس من البکاء، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ آج آپ کی جگہ کھڑے ہو کر جماعت کروائیں گے، وہ اتنا روئیں گے کہ وہ جماعت نہیں کروا سکیں گے۔ دل کی نرمی مومن کی پہچان ہے۔ وہ نرمی تبھی آتی ہے جب احتساب ہو، قبر کا احساس ہو، رب کے پیغام سے جڑا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ جب انبیاء کا اور عظیم انبیاء کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے روش پہ چلنے والوں کا، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان پہ مہربان رب کے احکامات اور آیتیں اور پیغامات اور جملے اور صورتیں تلاوت کی جا رہی ہوتی ہیں، وہ روتے روتے سجدوں میں اور سجدہ کرتے کرتے رو رہے ہوتے، اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ ان کی کیفیتیں یہ ہیں۔ یہ کیفیتیں انفرادی ہر شخص کو حاصل کرنی ہوں۔ پھر قرآن کی اسی آیت میں، اگلی آیت میں ایک نسل اس پہ گئی کہ وہ اللہ کی آیات، رحمان کی آیات سنتے تھے، خروا سجدا وبکیا، لیکن پھر ایسا ہوا، اگلی آیت اگلا جملہ کہتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، پھر ان کے بعد ایسی نسل آئی، ایسے جانشین پیدا ہو گئے، اضاعوا الصلاة، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشهوات، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دی، فسوف يلقون غیا، یہ بھی اپنی بربادی کو پہنچ کے رہیں گے۔ ایک آیت میں اتنا بلند ایک نسل کا تذکرہ، اور اگلی ہی آیت میں ان کی اگلی نسلوں کی یہ بربادی۔ قرآن ایک طرف عروج دکھاتا ہے، ساتھ ہی زوال سے متنبع کر دیتا ہے۔ قرآن ایک طرف جنت سجاتا ہے، دوسری طرف آگ بھڑکا کے دکھا دیتا ہے۔ قرآن ایک طرف اہل فسق و فجور کی کاروائیاں اور ان کے ہیلے بہانے بتاتا ہے، ساتھ ہی قرآن فوراً اہل ایمان کا صبر و ثبات بتا دیتا ہے۔ یہ قرآن کا ایک انداز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور منظر لے لیتے ہیں، اپنے ایک پیارے صحابی ابن مسعود سے کہتے ہیں، ابن مسعود خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا اقرأ علی القرآن، میرے سامنے کچھ قرآن پڑھو۔ فقلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ کے سامنے میں پڑھوں حالانکہ نازل تو آپ پہ ہوا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی احب ان اسمعہ من غیری، مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میں قرآن کو اپنے سے کسی اور شخص سے سنوں، یہ بھی سنت ہے کوئی اور پڑھے اور آپ سنیں۔ سنتیں کیسے بنتی ہیں؟ وہ مولوی کے کاروبار سے نہیں، وہ احادیث کے مطالعے سے ملتی ہیں، وہ فرقوں کی پرورش سے نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وادی میں گھومنے سے ملتی ہیں۔ انی احب ان اسمعہ من غیری فقرأت علیہ، صحابی کہتے ہیں میں پڑھنے لگا، حتی جئت الی هذه الآیہ، میں پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچا، اور جب وہ اس آیت پہ پہنچے وہ آیت یہ تھی فکیف، کیا ماجرا ہوگا، اذا جئنا من کل امت بشہید، جب ہم ہر قوم سے ایک گواہ لے کے آئیں گے، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور اس دن ہم آپ کو ان سب کے خلاف گواہ بنا کے کھڑا کر دیں گے۔ اپنے ہی اولادوں، بھائیوں، چچا، قوم، برادری کے خلاف آپ کو گواہ کھڑا کر دیں گے، بے عمل لوگوں کے خلاف آپ گواہ کھڑے ہوں گے۔ سنگینی دیکھیے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں سے ان کی ہدایت سے محبت، ان کا رحمت العالمین ہونا،
لیکن دوسری طرف عذاب میں ڈالے جانے سے پہلے گواہی ان کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی حسبک الآن، بس کر ابن مسعود، حسبک الآن، کافی ہو گیا۔ میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، فالتفت الیہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، فاذا عیناہ تذرفان، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ان سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح گواہی حق میں خلاف دینی ہے، باپ بیٹے خاندان کو وہاں پہ کھڑا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا مجرم کون تھا، بے نماز تمہیں کس نے بنایا؟ اگر باپ بیٹے خاندان کو ماں کو نیک اعمال کی وجہ سے کہیں پوشاکیں پہنائی جائیں گی، کہیں تاج پہنائے جائیں گے، کہیں درجات بلند کیے جائیں گے، کہیں کہا جائے گا پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، بتاؤ کس کو دوزخ سے نکال کے جنت میں لانا ہے؟ ایک طرف یہ مقام اور مرتبے ہے، دوسری طرف بیٹی باپ کے خلاف گواہی دے گی اس نے تو مجھے دین سکھایا نہیں تھا، بیٹا باپ کے خلاف کہے گا یہ خود بھی بے نمازی تھا، مجھے بھی بے نمازی کر گیا تھا، یہ مجھے حرام لا کے دیتا تھا، اس نے میرے گھر میں ماحول یہ بنایا تھا۔ ماں پیار سے پالنے والی بچوں کو چھوڑ کے بھاگے گی۔ یہ جو ملکی سطح پر کچھ منظر بڑے تکلیف دہ پچھلے دنوں میں آئے ہیں، کچھ ڈوبتے لوگ، ایک ایک کر کے ڈوبتے لوگ، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما دے۔ لیکن کبھی سوچے اس طرح ایک گھرانہ، اس میں آپ کے لیے عبرت یہ ہے، ان کے لیے دعا یہ ہے اللہ ان کو بطور شہید قبول فرما دے۔ جو ڈوب کے مرا، جس کی موت ہوئی، وہ ایک شہادت کے درجوں میں جاتے ہیں، اللہ ان سب کو اس میں لے جائے۔ لیکن ہمارے لیے عبرت یہ ہے، اپنا وقت حکومت پہ لوگوں پہ تنقید پہ ضائع نہ کریں، عبرتیں حاصل کریں۔ اگر ہم گھرانہ ایک ایک کر کے رب کے حضور کھڑے ہوں، پولیس رات کے اوپر ایک ایک کو گرایا جائے، وہاں پر کیا حال ہوگا؟ ہونا ہے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلہم یوم القیامہ، قرآن کہتا ہے اصل میں ہارنے والے وہ ہیں جو قیامت کے دن ایک ایک کر کے اپنے گھر والوں کو ہار رہے ہوں گے۔ وہ گیا باپ، وہ گیا بھائی، وہ گئی ماں، وہ گئی بیٹی جو دوزخ میں، اور پھر خود بھی گیا۔ وہ اس دن گھرانے کا ہارنا ہوگا۔ لیکن دوسری جیت یہ ہوگی وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، باپ نیک تھا، نیکی کا ایک علم بردار تھا، بچوں کو اس سے نیکی مل گئی، اسی روش پہ چلتے رہے۔ قرآن کہتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان نیک لوگوں کے ساتھ ان کے بچے وہاں پہ جنت میں اکٹھے کر دیں گے۔ ماں چلی گئی، باپ چلی گئی، یہ جدائی عارضی ہے۔ یقین اور ایمان رکھیے کہ اپنی ماں اور باپ کو فوت ہونے کے باوجود رب نے دوبارہ ملوا دینا ہے، اس کے امیدوار بن جائے۔ وہ رونا، عمر تکلیف میں تھے کسی، آخری صف میں کھڑا ایک صحابی بیان کر رہا ہے، عمر جماعت کروا رہے ہیں، عمر پڑھتے پڑھتے قرآن پڑھتے پڑھتے ایک جگہ پہنچتے ہیں، آیت یہ ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے سارے دکھ درد رب کے حضور رکھتا ہوں۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میری ساری تکلیفیں اس کا شکوہ مخلوق سے نہیں، الی اللہ ہی، رب کے سپرد کرتا ہوں۔ وہ یہ آیت پڑھتے ہوئے رو رہے ہیں، آخری صف میں کھڑے ہوئے۔ ابن شداد کہتے ہیں میں حضرت عمر کے رونے کی وجہ سے جو آوازیں پیدا ہو رہی تھی میں آخری صف میں سن رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھتے ہوئے ان کی سینے سے اس طرح رونے کی وجہ سے آواز آتی تھی جیسے چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں، جب وہ رگڑے جاتے ہیں تو ایک گونجدار آواز پیدا ہوتی ہے جس کو عزیز رہا کہتے ہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کروا رہے ہیں وہاں پر جا کے رو رہے ہیں۔ ہم نے محنتیں کی ہیں 4-6 مسائل پر، جو قرآن سے جڑنا تھا وہ ہمارے کسی مسلک نے اس کی ترویج نہیں کی، ظاہری شکلوں پہ لگے رہے۔
جو قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے وہ خطبے سے بڑا خطبہ ہوتا ہے، وہ اس انسانی واعظ سے بڑا رحمانی واعظ ہوتا ہے. وہ تو ہم سمجھتے نہیں، آیات گزرتی چلی جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں دنیا کے معاملات کو لوگ کیسے دیکھتے تھے. حضرت عمر کس طرح کے خزانے لائے گئے، پیش کیے گئے، خوشی کا عالم تھا. اتنے بڑے دشمن کو ان کو شکست دے کر فتح یاب ہو کر وہاں سے فوجیں سارے کا سارا سامان لاتی ہیں، قیمتی چیزیں ہیں. عمر رو پڑتے ہیں. وہاں پر کہا جاتا ہے ما یبکی کہ عمر، عمر رضی اللہ عنہ آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ کہنے لگے فواللہ ان سے کہا گیا آج تو ان ھذا لیوم شکر و یوم سرور و یوم فرح، آج تو خوشی کا، فتح کا، خوش ہونے کا دن ہے. عمر کہتے ہیں، رو رہے ہیں، کہتے ہیں ان ھذا لم یعطی اللہ قوما قط الا القى اللہ بینہم العداوۃ والبغضاء. جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس طرح مال، دولت، وسائل دیتے ہیں، ساتھ ہی ان کے درمیان اللہ کی طرف سے آپس کی دشمنی اور کینہ اور حسد پیدا ہو جاتا ہے. یہ مسلمانوں کی یہ جیت اپنی جگہ، لیکن یہ جو اتنا مال اور وسائل آئے ہیں اس سے ہم تقسیم نہ ہو جائیں. خاندان بعض اوقات بھوکے اکٹھے جیتے ہیں، کم آمدن میں اکٹھے جیتے ہیں. ایک کے پاس مال آیا، گھر میں مال داخل ہوا، اس مال کی وجہ سے لڑ کے بکھر ہو جاتے ہیں. جو چند لقمے کے لیے اکٹھے تھے، بھائی بھائی پہ قربان تھا، 4 پیسے آئے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. اس نے کہا اس نے اتنا خرچ کیا، مجھے کیوں نہیں ملا. وہ قرآن سے رہنمائی لینے والے، اپنے ذاتی معاملات کو سے سمجھنے اور چلانے والے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کو رب نے اپنے سائے میں، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اپنے سائے میں اللہ تعالیٰ، اور ذات کو پتہ ہے اس کا سایہ کیسا ہے، اس دن اللہ تعالیٰ ان کو پناہ دیں گے. ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو دعا کیجئے اللہ یہاں پر موجود ہر شخص کو وہ بنا دے. پھر دعا کیجئے اللہ ہمیں وہ رتبہ عطا فرما دینا. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. 7واں ایک بندہ وہ ہے، وہ بندہ جو تنہائی میں بیٹھا یا دل کو ہر چیز سے خالی کر کے صرف اللہ کے ساتھ متوجہ ہو کے بیٹھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے سائے میں جگہ دے دیں گے. یہ رونا بھی عبادت ہے، یہ آنسو بھی دوزخ سے بچا لیں گے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں خشیت نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنا حساب کرنے کی ہمت نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندگی نصیب فرما. اور اے اللہ توبۃ نصوحہ عطا فرما. اے رب کریم ہمیں اپنا بنا لے، جو تیرے ہیں اللہ ان میں شمار کر لے، صالحین بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. أحمده حمد شاكر ذاكر مخبت لربه الأعلى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه المجتبى ونبيه المصطفى. اپنی زندگی میں ان خاص نعمتوں کو ڈھونڈیں، ان خاص نعمتوں کو ڈھونڈیں جو آپ کے ارد گرد لوگوں کو نہیں ملی. کچھ ایسی چیزیں ہوں گی، ہر شخص کی زندگی میں ہوں گی. کسی کو مال نہیں ملا لیکن کمال کا صبر ملا ہوگا. کسی کو وسعت نہیں ملی لیکن دل کی کشادگی ملی ہوگی. کوئی ذہین تو نہیں اللہ نے اس کو مال دے دیا. کسی کو رشتہ دار بڑے برے ملے ہوں گے لیکن اللہ نے اس کو صلہ رحمی کا مظاہرہ کرنے والا عظیم بنایا ہوگا. کوئی ہو سکتا ہے قیام میں بڑا بڑھ چڑھ کے شریک نہ ہوتا ہو، نمازیں مختصر رکھتا ہو،
لیکن کسی اور جگہ پہ خیر کا عظیم کام کر رہا ہوگا۔ یہ اپنی زندگی میں اپنا محاسبہ کریں، دیکھیں کہ میرے اس وجود پر میرے رب نے کیا چاہا ہے۔ اپنے وجود پر محنت کیجئے، اس اپنی شکل پر، اپنے سر پر، اپنے دماغ پر، اپنی آنکھوں پر، اپنے ہاتھوں پر محنت کریں۔ ان ہاتھوں پہ محنت یہ ہے کہ میرے یہ ہاتھ، میں ان پہ تسبیح کرتا ہوں، یہ حرام میں استعمال تو نہیں ہوتے، میں ان سے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے نماز سے فارغ ہوا ہوں، میں سے اللہ اکبر کہتا ہوں، اس سے بری باتیں تو نہیں نکلتی۔ میرے ان کانوں میں جو چیز جاتی ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ اپنے پہ محنت کیجیے۔ کسی اور کے عیب سے آپ کی کوئی خاصیت خوبی نہیں بنے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سارے کے سارے آپ کے سامنے جو احادیث ذکر کی گئی ہیں، قرآن میں ایک مقام آتا ہے، وجوہ، کچھ چہرے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنسنے والے کھلے ہوئے، جو ادھر رو پڑے ادھر جا کے ہنسیں گے، جو ادھر ہنستے ہی رہے غافل رہے ادھر جا کے روئیں گے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، جو جرم کرنے والے ہیں نا، مومنوں کا دنیا میں مذاق اڑاتے تھے۔ یہ اپنے بارے میں یہ سوچئے کہ کیا میں رب کے حضور تنہائی میں، ویسے نماز میں، تلاوت میں، یا احساس کر کے کبھی رویا ہوں یا نہیں رویا، میرے دل کی کیفیتیں کیا ہیں، میں کس طرف جاتا ہوں۔ میں ایسا تو نہیں کہ بس نماز اور یہ چیزیں میرا ایک رسمی کارروائی ہیں، وہ ظاہر سے آگے باطن پہ ان کا اثر نہیں آ رہا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے بارے میں یہ سوچے کہ میں منافق ہوں یا مومن ہوں، اس کا ایک پیمانہ یہ ہے کہ وہ اپنی تنہائی کو دیکھ لے۔ سادہ سی بات ہے، ایک تنہائی میں وہ کیا کرتا ہے، کیا تنہائی میں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، کیا تنہائی میں گناہ کبیرہ پہ لگا ہوا ہے، کیا تنہائی میں ہر الٹ کام کر رہا ہے، کیا تنہائی میں اس کے اندر قرآن کی آیتیں اس کے ذہن میں مچلتی ہیں، کیا وہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے معاملات کا حساب کرتا ہے۔ وہ اس بندے کو بالکل صحیح اپنے بارے میں جواب مل جائے گا کہ تم ہو کون۔ یہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ دوسرا جو شخص دیکھنا چاہتا ہے، دوسرا معیار یہ ہے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، میں دوزخ کی طرف جا رہا ہوں یا میں جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ دوسرا ایک معیار یہ ہے کہ جب نماز ہوتی ہے وہ نماز کی طرف کس طرح جاتا ہے۔ اگر اس کو پرواہ ہی نہیں نماز کی، اذان کی ہوتی ہے ہوتی رہے، مولوی صاحب کا کام ہے اذانیں دینا، مسجدیں اذانیں دیتی رہے، اور وہ اس کو پرواہ نہیں، وہ اپنا حساب خود کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اے اللہ ہم سب کو جو اپنی خاص نعمتیں ہیں، اے اللہ وہ زیادہ سے زیادہ عطا فرما دے، ان نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان خاص نعمتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اب ایک واقعہ سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، کسی مال نے آج تک مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے۔ اتنا کام میں میری کوئی چیز نہیں آئی جتنا ابو بکر کا ساتھ اور اس کا مال مجھے فائدہ دیتا رہا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں هل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میرا وجود اور میرا مال تو ہے ہی آپ کے لیے، یہ میرا وجود اور میرا مال اور ہے کس کے لیے، یہ تو آپ ہی کے لیے ہے۔ ایک طرف ابو بکر کی وہ شان دیکھیں، دوسری طرف ہمارے معاشرے میں اس منافق پریشان کو دیکھیں جو ان صحابہ کا، ان عظیم ہستیوں کے احتساب پہ تلے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کہ کبھی کسی چیز نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا مال ابو بکر نے مجھے فائدہ دیا ہے، اب اس میں اپنا آپ ڈھونڈیں۔ لوگوں اپنا آپ ڈھونڈا کرو قرآن اور حدیث میں،
اللہ کے بندے ہو، اللہ نے ان عظیم بندوں میں ایک آئینہ قائم کیا تھا، آپ لوگوں کو اپنا چہرہ اس میں دکھانا مقصود تھا۔ اب دیکھیے کہ کچھ ایسی نیکیاں آپ سے ہو رہی ہوں گی جو اس امت کے لوگوں کو ایسا فائدہ دے رہی ہوں گی جو کسی اور سے نہیں ملتی۔ ان نیکیوں کے لیے ڈٹ جائیں، اپنے رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، اولاد میں، خاندان میں، دوستوں میں، دفتر میں، کہیں کوئی تبلیغ نہیں کر رہا ہوگا، صرف آپ کر رہے ہوں گے، سب خاموش ہوں گے لیکن آپ سمجھا رہے ہوں گے، سب غافل ہوں گے آپ دے رہے ہوں گے۔ اس نیکی کو اپنی زندگی میں تلاش کیجئے، اور قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر شخص نے اس ایک رب کے سامنے ایک ایک کر کے تنہا ہو کے پیش ہونا ہے۔ اس دن کہیے گا رب یہ کچھ کر کے لانے کی کوشش کی ہے، اس کا وسیلہ دیتا ہوں لیکن امید آپ کی رحمت سے رکھتا ہوں۔ یہ حدیثیں سنا کر لوگوں کو بے ہوش کرنے کے لیے، مدہوش کرنے کے لیے، نشہ دینے کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کے لیے ہے۔ جب سن لیا، بتا دیا تو خود بھی عمل کے پیکر بنے اور دوسروں کو بھی عمل پہ آمادہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ جو کہا سنا ہے اے اللہ اس میں جو خیر ہمیں عطا فرما۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی وبالصلاة والسلام علی النبی الحبیب المصطفى اللہم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم زدنا نورا اللهم زدنا نورا اللهم زدنا إيمانا اللهم زدنا احتسابا اللهم زدنا نورا وعلما نافعا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومالنا وأهلنا ومن الباري اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك من علم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع اے اللہ ایسا علم جو نفع نہ دے اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ جو دل نہ ڈرتا ہو، من قلب لا يخشى، اے اللہ ہمیں اس سے بچا لے۔ اے اللہ ایسی زندگی جو ہمارے لیے عذاب کا باعث ہو، اے اللہ اس سے ہم تیرے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ جو عمل قبول نہ ہو، اے اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں خالص قبول ہونے والا عمل نصیب فرما دے، ڈرنے والا دل نصیب فرما دے، ذکر کرنے والی زبان نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو صالحین میں شامل فرما دے۔ اے اللہ اپنی رحمت عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما دے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اے اللہ جتنے بیمار ہیں تڑپ رہے ہیں اللہ ان کو سکون عطا فرما۔ اے رب کریم جن کے جسم میں بیماری بن چکی ہے ان کو نہیں پتہ، اے اللہ اس کو ٹال دے، آئندہ تقدیر میں ہے اے اللہ اس کو ٹال دے۔ اے اللہ جتنے بھی فوت ہوئے ہیں اللہ ان کو معاف فرما دے۔ اللہم اغفر لمیتنا اجمعین، اے اللہ جتنی میتیں آج تک ہم تیرے پاس چھوڑائے اور اس کے علاوہ جتنے اہل ایمان ہیں اے اللہ ان سب کو معاف فرما دے۔ جو زندہ ہیں اللہ ان کو بھی معاف فرما، جو تکلیف میں ہے اللہ ان کی تکلیف کو دور فرما، جو پریشانی میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اہل غزہ کے لیے آسانی فرما دے۔ اے اللہ تیری حکمتیں تو بہتر جانتا ہے، لیکن اے اللہ ان انسانوں کو اپنی رحمت نازل فرما دے۔ اے اللہ ان کو معاف کر دے۔ رب کریم اگر یہ عذاب ہے اس عذاب کو ٹال دے، اور اگر آزمائش ہے تو رب کریم ان کو کامیاب لوگوں میں قبول فرما دے۔ اور اے اللہ جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں اے اللہ ان کا ساتھی بن جا، جو رکاوٹ ہے اللہ ان کو برباد کر دے۔ اے اللہ یہاں پر ہر شخص کو دوزخ کی آگ سے بچا لینا، یہاں پر موجود ہر شخص کو ایسا بنا دے جو اپنے ماں باپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ یہاں پر موجود ہر شخص کو ایسی اولاد بنا دے جو اپنے ماں باپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لے، ان کے درجات کو بلند کر دے۔ یہاں پر موجود ہر فرد کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ یہاں پر موجود ہر شخص کو صالحین میں شامل فرما۔ اے اللہ خشیت نصیب فرما دے۔ نمازیں پڑھتے ہیں مطلب نہیں آتا، اے اللہ ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرما۔ جو قرآن سمجھتے ہیں اللہ ان کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ دلوں میں رب کریم غلاظت بھرتی ہے اس غلاظت سے نکال دے۔ سنتے ہیں غلاظت سنتے ہیں اللہ اس سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں سننے میں، دیکھنے میں، پہننے میں، منانے میں، کمانے میں، دینے میں، بانٹنے میں اے اللہ حلال عطا فرما۔ جو ان چیزوں میں حرام کی آمیزش ہے اللہ اس سے ہمیں بچا دے۔ ربنا
آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہم سے احسان کا درجہ مانگنے والے ہمیں دنیا میں بہترین عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں اے اللہ ہمیں شاندار عطا فرما دینا، وقنا عذاب النار، اے اللہ یہاں پر موجود ہر شخص کو اور جو ان کے پیارے ہیں جو فوت ہو چکے جو زندہ ہیں، اے اللہ دوزخ کی آگ سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔